ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے. جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے. فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے, اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے. ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے. جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ ایم این اے ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 ضمن میں انکلوڈ تھے اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے پی ٹی آئی ایم این اے ہو چکا تھا. باقی 2 ایم این اے صاحبان این اے 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور این اے 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کے حق میں سبمٹ کر دی تھی. ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ایم این اے صاحبان ریمیڈی لیس ہو جائیں گے. اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موو نہیں ہو سکتا. ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹریبیونل میں نہیں ہو سکتا. الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی. بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے. اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا, ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے, ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے, ایم این اے صاحبان نے اوتھ لے لیے تھے, اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی. پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے, یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی, نظریہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا. پھر کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے. الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں, لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو ایک دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے ایم این اے صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے. اسی طریقے سے بلال اعجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا. ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے, الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے. الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے. اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا. ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. اپلیکیشن دے چکے کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے وہ
مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کی جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریکیوزل کے حوالے سے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا، مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب طور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے، پولیس نے نہیں جانے دیا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیں، مگر نہیں لیا گیا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کروا دے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے۔ ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے جلدے تو صحیح، یہ ہلدے جلے بھی نہیں۔ آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے۔ پتا ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے؟ کیوں وہ غائب ہے؟ اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ، اپنے ان رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے۔ مت انتشار، یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو
جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں, ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا.